अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बदमाशिया के लिए जी खबरें अच्छी नहीं है। खान को माइनस करने वाले खुद माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं। आज अडयाला जेल रावलपिंडी से खान की जानब से जो ऐलान किया गया है या जो कौम के लिए पैगाम दिया गया है वो बड़ा आम है। अब एस्टैब्लिशमेंट या फिर एस्टैब्लिशमेंट के भी आगे आका जिनके हुक्म पर वो अमल करते हुए पाकिस्तान में रजीम चेंज कर देते हैं, कप्तान ने उनके खिलाफ भी तबले जंग बजा दिया है। काजी फायज ईसा भी मुश्किल में है जी। पहले काजी फायज ईसा साहब ही की बात कर लेते हैं। आज 17 नवंबर का दिन है। आज 2 महीने हो गए हैं काजी साहब को हल्फ उठाए हुए, और इन 2 महीनों में वो काजी फायज ईसा जो कहते हैं फलां जज जो है वो तारीख की ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, फलां व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए, फलां 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 ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। मैं आइन पर अमल करने वाला बंदा हूं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने ये साबित नहीं किया कि उनमें और बंदयाल में या उनमें और खोसा में, उनमें या साकिब निसार में कोई फर्क है, बल्कि उन्होंने हर वो मुकदमा लगाया जो नून लीग की फेवर में था, और एस्टैब्लिशमेंट को भी उन्होंने बिल्कुल डैमेज नहीं किया या लगाम नहीं डाली जो मुल्क के अंदर गैर आईनी काम हो रहे। अब हुआ क्या है, वो जिनको बंदयाल ग्रुप कहा जाता था ना, उनको तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के आगे फेंक दिया, और फिर उन्होंने हिम्मत भी दिखाई और उन्होंने फौजी अदालतों को कलअदम भी कर दिया। अब खबर यह है कि पीके की निगरान हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, वजारत दिफा, इन सब ने ये जो फौजी अदालतों का ट्रायल था ना, सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर, और उसके खिलाफ 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कल एक खबर आई थी कि सिंध हुकूमत ने भी चैलेंज किया है। आज जो है वो कुछ जराए कहते हैं कि नहीं, सिंध हुकूमत ने अभी तक इसको चैलेंज नहीं किया और ना ही इस हवाले से कोई फैसला किया है। लेकिन 3 हुकूमतें या 2 हुकूमतें आ गई, तीसरी वफाकी हुकूमत आ गई इसको चैलेंज करने के लिए। पहले तो काजी फायज साहब टाल मटोल से काम ले रहे थे ना, इधर निकल गया, इधर निकल गया, एस्टैब्लिशमेंट के आगे किसी और जज को चढ़ा दिया। लिहाजा अब स्टैंड लेना पड़ेगा या फिर अब एक्सपोज होना पड़ेगा कौम के सामने, और पता चल जाएगा फिर कि काजी साहब इन फौजी अदालतों को बहाल करते हैं, जमहूरियत का जनाजा निकालते हैं, आइन का जनाजा निकालते हैं, या फिर साबित करते हैं कि वो असूल की खातिर खड़े हो सकते हैं। बहरहाल जी, आज एक और खबर आई, आपको मैंने बताया था कि आज नैब का वो 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो केस है वो उसकी अडयाला जेल के अंदर समात है। इनिशियल खबर ये आई कि इमरान खान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, लेकिन उनके वकील इंतजार हुसैन पंजुथा की जानब से बताया गया कि इमरान खान का रिमांड मंजूर नहीं हुआ, अलबत्ता जेल जाकर केस से मुतल्लिक तफ्तीश कर सकती है। नैब ये तफ्तीश की इजाजत, अदालत की इजाजत दे जमानत के बाद भी तफ्तीशी अदारे को दी जा सकती थी, लिहाजा मीडिया में गर्दिश करती खबर गलत है। आज ट्रायल जज मोहम्मद बशीर ने वाज़ेह तौर पर नैब की फिजिकल कस्टडी की इस्तदा मुस्तरद कर दी, क्योंकि जब खबर आई ना कि 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया है, अब एक बड़ा इम्तिहान था जिस्मानी रिमांड के अंदर, क्या इमरान खान को जेल से निकाल कर नैब अपनी कस्टडी में लेकर जाएगी या अडयाला जेल के अंदर ही जिस्मानी रिमांड होगा। लेकिन उनके वकील अब कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वो उधर ही रहेंगे जेल के अंदर ही, और वहीं पर जो है वो नैब उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। लेकिन एक तो खान ने पैगाम दिया है और खान के साथ मुलाकात हुई है उनकी बहन अलीमा खान की। वो कहती हैं कि इमरान खान कहते हैं जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, सेहत भी अच्छी है। अगर किसी की भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश है तो अब वक्त बदल चुका है। अगर कोई चाहता है ना कि वो भुट्टो वाला काम हो जाए तो अब वक्त तब्दील हो गया है। इसके अलावा जो खान ने ऐलान किया, बड़ा अहम जो है वो ऐलान, अलीमा खान कहती हैं कि अडयाला जेल में पाबंदे सलासुल भाई ने बताया कि साइफर साजिश में अमरीकी सफारत खाना पूरी तरह मुलव्वस था। अमरीका मुलव्वस था, अमरीकी सफारत खाना मुलव्वस था। वो लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, पैसे बांट रहे थे, सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी हुई थी। लिहाजा अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीकी अदालतों में केस करेंगे। अमरीकी सफीर जो यहां पे
جو ہے وہ ڈونلڈ لو ہے اور ڈونلڈ بلوم ادھر آیا ہوا ہے اور ڈونلڈ لو جس نے دھمکی دی تھی، لہٰذا ان کے خلاف ہم امریکی عدالتوں کے اندر کیس کریں گے، کیونکہ یہ کیسے پاکستان کو دھمکیاں دے سکتی ہیں۔ اور وہ سائفر جو آیا تھا تو عمران خان نے کہا کہ جو ہے نا ان کو ہم معاف نہیں کریں گے، ان کو جو ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں، کسی صورت بھی جو ہے ہم ان کے خلاف امریکہ کے اندر جو ہے وہ کیس چلائیں گے۔ لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اب اس ڈونلڈ لو جس نے پاکستان کو دھمکیاں دی اس کو میں چھوڑ دوں۔ اب ڈونلڈ لو کے کہنے پہ پاکستان کے اندر پاکستانی جو کرتا دھرتا ہے ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے، وہ فوری طور پہ کہتے ہیں جی حضور آپ کی خواہش آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب جب خان نے کہہ دیا ہے کہ ڈونلڈ لو کے خلاف میں کیس کروں گا امریکی عدالتوں کے اندر، آپ ذرا اندازہ کریں کہ خان نے تو یہاں کے لوگوں کو نہیں، یہاں کے کردار تو ہے ہی ہے نا کٹہرے کے اندر، لیکن وہ ڈونلڈ لو جس نے دھمکی دی اصل جو کردار ہے اس کے خلاف بھی کیس کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو آپ سوچیں یہاں پر جو ان کے تابع دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ان کے تابع دار ہیں، جو ان کے حکم کے غلام ہیں، ان پر اب کیا گزر رہی ہوگی۔ جبکہ آج جیل سماعت کے اندر ذرائع بتاتے ہیں عمران خان نے جج محمد بشیر صاحب سے کہا کہ آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، میرے بیٹے سے بات کروانے کا آرڈر کر دیں، لیکن جیل سپریڈنٹ نے بات کروانے سے انکار کر دیا۔ اب تو وہ ٹرائل نہیں نا، اور جو ہے اس کا وہ تو کالعدم ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کہ اس کے ذریعے بات نہیں کروا سکتے، یہ تو نیب والا کیس ہے۔ اور اس کیس کے اندر بھی آج خان نے کہا جج صاحب کو کہ جج صاحب ذرا میری بات سنیں، یہ کیسی میں نے کرپشن کر دی ہے، یہ کون سی میں نے جو ہے وہ کرپشن کر دی ہے کہ جس سے غریب بچے جو ہیں وہ اسکول میں جائیں گے، وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر القادر ٹرسٹ میں نیب کے تمام الزامات درست تسلیم بھی کر لیے جائیں تو یہ کیسا کرپشن کا کیس ہے جس میں میری ذات کو فائدے کے طور پر عوام کے لیے ایک بہترین ماڈرن اور اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی بنائی گئی اور وہ بہترین انداز میں قوم کے بچوں کو مفت تعلیم کے زیور سے آراستہ بھی کر رہی ہے، یہ کیسی رشوت ہے؟ کہ اگر آپ مان بھی لیں کہ آپ جو الزام لگا رہے ہیں آپ کے الزامات ٹھیک ہیں، یہ کیسے الزامات ہیں، یہ کیسی رشوت ہے جس سے میں نے یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے اسلامی تعلیم دینے والی ایک بہترین ماڈرن یونیورسٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ آج کیا ہوا ہے، ایک تو جو ہے محمد علی درانی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ مساہلت کار جو مذاکرات کرانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آج ایک خبر دی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو وہ جنگ نیوز والا اور دا نیوز والا سروے اور وہ ساری خبر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ خان کس طرح سے کتنے بھاری میجورٹی سے جیت رہے ہیں اور عمران خان پر پابندی، پی ٹی آئی پر پابندی اور بلے کا نشان غائب کرنے کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ آپ محمد علی درانی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کسی کے کہنے پر کوئی پارٹی الیکشن سے باہر نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوئی، موجودہ صورتحال میں ملکی معیشت پر ہی مفاہمت کر لی جائے تو کافی ہوگا، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ادارے بنانے پڑیں گے۔ ختیجہ شاہ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ابھی خبر آ گئی کہ ختیجہ شاہ کو 30 روز کے لیے نظر بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان کو 3 ایم پی او کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اب خبر یہ آئی ہے کہ 30 دن کے لیے ان کو نظر بند کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے آج جلسہ کیا جی مردان کے اندر، اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ مشن ہے روٹی، کپڑا اور مکان اور روزگار جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہمارا یہ نعرہ منشور اور تیر کامیاب ہوگا، جیاللہ ہی وزیر اعظم ہوگا، جیاللہ ہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ بلاول صاحب کی جانب سے اب اپنے آپ کو انہوں نے خود ساختہ جسے کہتے ہیں نا وزیر اعلیٰ، وہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اگلا وزیر اعلیٰ ہوں گا۔ سنم جاوید کو ایک اور مقدمے میں 9 مئی کا مقدمہ ہے، اس کے اندر جناب یہ کو 5ویں 6ٹھی بار ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتاری کے بعد 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جبکہ بگھوڑے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پہلے وہ باپ کو ساتھ ملایا بلوچستان سے، اب جناب جنوبی پنجاب وہ محاذ والے خسرو بختیار لوگ، وہ جو ایک گروپ ہے اور وہ بھی ٹاؤٹ ہیں اور وہ بھی بڑے تابع دار ہیں، تو لہٰذا اب ان کو نون لیگ کے اندر شامل کروایا جا رہا ہے۔ خسرو بختیار کے ساتھ رابطے بڑھا دیے ہیں نون لیگ نے، بیک ڈور، اور خسرو بختیار اور ان کے سارے ساتھی جنوبی پنجاب کا جو محاذ ایک گروپ ہے وہ اگر نون لیگ میں آ گئے تو ٹھیک ہے،
ادروائز ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اور پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے گا کہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ وہ کولیشن کریں گے, ان کے اتحادی بنیں گے. تو اس حوالے سے بھی ساز باز کی جا رہی ہے. کسی طرح سے نواز شریف جو ہے پنجاب کے اندر جو وہ مضبوط ہوں, حالانکہ وہ مضبوط ہوتے ہوئے کسی طرح سے بھی نظر نہیں آ رہے. آج علیمہ خان نے یہ بتایا کہ خان کو بالکل بھی کوئی جیل میں مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کی روٹین سیٹ ہے, صحت بھی ان کی ٹھیک ہے, کھانے پینے کے حوالے سے بھی خان نے کوئی کسی قسم کی بھی شکایت نہیں کی. تو یہ سارے معاملات ہیں جی. امریکیوں کے خلاف بھی خان نے طبل جنگ بجا دیا ہے, اور خان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور ساتھ ساتھ اچھی خبریں بھی ہیں کہ کوئی پابندی نہیں لگ رہی اور گھٹنے آہستہ آہستہ خان کے سامنے ٹیکے جا رہے ہیں. لیکن قاضی فائز اب بری طرح پھنس چکے ہیں کہ وہ اب سٹینڈ لیتے ہیں یا ادھر ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.